السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 24ویں تراویح ادا کی گئی۔ اللہ ہم سب کے عبادتوں کو قبول فرمائے، نیکیوں کو، سجود و رکوع کو، سب کو اللہ قبول فرمائے۔ بہت تیزی سے رمضان گزر گیا۔ 25ویں رات کل ہو جائے گی، اس کے بعد ایک بڑی رات ہے۔ بڑی رات کے انتظار میں مسلمان بیٹھے ہیں۔ بڑی رات بوندی کھارا یہ وہ سب کھا کر کے پھر رمضان کے بعد سے مسجد سے بھاگیں گے سب بوندی کھا کے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت پہ رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ بھی تھکے تھکے دکھ رہے ہیں، ایک دم تھکے تھکے ہیں، چست رہیں۔ رمضان کے بعد بھی عبادت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، تو آج ہمیں پارہ نمبر 22 اور پارہ نمبر 23 سے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ درس میں تشریف رکھیں۔ آج درس کی شروعات انہی کے تعلق سے ہے، یعنی ایسی آیات آ رہی ہیں جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ پارہ نمبر 22 کی شروعات جو ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے ہوتی ہے، 31 سے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اور تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا عطا فرمائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے تعلق سے تمام دنیا کی عورتوں کے لیے اللہ نے ازواج النبی کو ماڈل بنایا، یعنی
تمام دنیا کی عورتوں کے لیے جو سبق دینا تھا صبح قیامت تک کے لیے کہ عورتوں کو کیسے رہنا ہے، عورتوں کو عبادت کیسے کرنی ہے، عورتوں کے پردے کیسے ہوں، ان کا جینا کیسا ہو، ان کی گفتگو کیسی ہو اور انداز گفتگو کیسی ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بتا کر کے عام کر دیا کہ دنیا کی عورتوں کو اگر عام امن و شانتی سے جینا ہے، عزت سے جینا ہے، رب کی فرما برداری میں جینا ہے تو میرے محمد کی بیویوں کی پیروی کرنی ہو۔ اور یہی سبق اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دیا ہے۔ اور تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی، میں یقنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، تم میں سے جو بھی اللہ سے ڈرے گی، اللہ کی عبادت کرے گی، اطاعت کرے گی، اسے ہم دوہرا اجر دیں گے، اور گناہ کرے گی تو عذاب بھی دوہرا دیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا کہ اگر آپ نے بھی گناہ کیا تو آپ کا گناہ ڈبل سمجھا جائے گا۔ کسے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ رول ماڈل بنانا تھا، رول ماڈل بنانا تھا کسے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، امہات المومنین۔ آپ کو ڈبل اجر دیا جائے گا، ڈبل فائدہ ہوگا، ڈبل ثواب ہوگا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور ایک فائدہ بتایا اللہ نے، ایک تو اللہ سے ڈرنے پر اجر ڈبل دیا ہی جائے گا، رزق بھی ڈبل دی جائے گی۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو عورت گھر میں اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری کرتی ہے، اس کے گھر میں اللہ رزق کا سامان پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جس گھر کی عورت نیک ہو، میری ماں اور بہنیں سنیں اس کو، جس گھر کی عورت نیک ہوتی ہے اس گھر میں رزق کی برکت ہوتی ہے، اور جس گھر میں عورت نیک نہ ہو، بے نمازی ہو، شوہر کی نافرمان ہو، اللہ کی نافرمان، نبی کی نافرمان، اس گھر کا پورا بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ دیکھیے نا آج مسلمان کے گھروں میں سیریل دیکھ دیکھ کر کے، سیریل، اب تو ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو موبائل میں بھی سیریل آ گیا ہے۔ سیریل دیکھ دیکھ کر کے نند بھاوج کے جھگڑے، بھاوج نند کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، بہو ساس کے جھگڑے، اور کون ہوتی ہیں؟ بھائی بھائی کی بیوی کو کیا بولتے ہیں؟ بھائی بھائی کی بیوی کو بھاوج، ان کے جھگڑے۔ یعنی عورتوں کے مسائل اتنے الجھ گئے ہیں، سیریل اور دھاراواہک دیکھ دیکھ کر کے ان کے کپڑے بدل گئے، ان کے چال چلن بدل گئے، ان کے بات کرنے کا طریقہ بدل گیا۔ جو وہاں دیکھتی ہیں اسی کی نقالی گھر میں شروع ہو جاتی ہے، چاہے شوہروں کے ساتھ ہو، نند کے ساتھ ہو، بھاوج کے ساتھ ہو، ساس کے ساتھ ہو، یہ سارے طریقے گھروں میں سیریل نے دے دیا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، اگر یہ اس قرآن کو پڑھتی، اس کی تلاوت کرتی، اللہ سے ڈرتی، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتی، تو ان کا گھر جنت نما بن جاتا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ ان کے گھروں میں رزق کی برسات ہوتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گی، نیک عمل کرو گی، تو اجر بھی دوہرا ہے، رزق میں بھی برکت ہے۔ اب خصوصی طور سے اللہ نے اپنے نبی کی عورتوں کو مخاطب کیا
یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی آپ کا طریقہ زندگی پوری دنیا کی عورتوں کے لیے ماڈل ہونے والا ہے۔ آپ غیر عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کی مثالیں دنیا رہنے تک دی جائیں گی کہ آپ اللہ سے کیسے ڈرتی تھیں، آپ کیسے رہتی تھیں، اور آپ کو ایسے ہی رہنا ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، دیکھیے کتنا بہترین طریقہ اللہ سمجھا۔ آپ اللہ سے ڈرتی رہیں اور جب کسی سے بات کریں، جب کوئی آپ سے بات کرے تو آپ کی گفتگو میں لچک نہ ہو، کیا نہ ہو؟ یہ ایک رول ماڈل ہے۔ عورتوں کی گفتگو میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ جب دوسرے بات کریں عورتوں سے، جیسے کوئی فون آیا، کسی دکان میں کچھ لینے چلی گئیں، کچھ خرید رہی ہیں، تو بات ایسی نہ ہو جس میں کافی مٹھاس ہو۔ کیا ہو؟ مٹھاس ہو۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا کہ آپ جب بات کرتی ہیں تو آپ کی بات میں مٹھاس اور لچک نہیں ہونی چاہیے، یعنی رف بات کریں۔ شوہروں کے علاوہ دوسرے اگر آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کی بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، مسکرا کر کے بات کرنا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ رول ماڈل اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو بتایا۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، بعض لوگوں کے دل میں بیماری ہوتی ہے، مرض ہوتا ہے، روگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت کسی سے نرمی سے بات کر لے تو کہیں وہ اس کا مفہوم الگ نہ سمجھ لے۔ کیا نہ سمجھ لے؟ الگ نہ سمجھ، اس کے دل میں کہیں اس کی طرف سے غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے دیکھیے کتنی باریکی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ جب بات کرے، دیور بات کرے، جیٹھ بات کرے، پڑوسی بات کرے، کوئی رشتہ دار بات کرے، تو آپ کی باتوں میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کی عورتوں کو سبق دیا جا رہا ہے، چونکہ رول ماڈل بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں۔ کسی کو نرمی سے بلا کے نہ بیٹھا لیں، کسی سے نرمی سے بات نہ کریں۔ آپ کے دل میں جو اللہ کا تقوی ہے وہ آپ کے زبان سے بھی جھلکنا چاہیے، اور یہ رویہ اپنے شوہروں کے ساتھ نہ ہو۔ نرم بات کرنی ہے تو اپنے شوہر سے بات کریں، اپنے باپ سے بات کریں، اپنی ماں سے بات کریں، اپنے بھائیوں سے بات کریں، اپنی بہنوں سے بات کریں، ان سے نرم بات کریں۔ لیکن جن سے آپ کو پردہ ہے ان سے نرم بات نہ کریں۔ کیا کریں؟ ان سے نرم بات نہ کریں۔ اللہ نے اسے بھی بیان کیا کیوں نرم بات نہ کریں۔ آپ کی بات میں نرمی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کے دل میں روگ ہوتا ہے، وہ آپ کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور قاعدے کے مطابق بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو۔ جتنی بات کرنی ہے اتنی ہی کر کے بات ختم کرو، جتنی بات کرنی ہے اتنی ہی بات کر کے بات ختم کرو۔ اب کوئی دروازے پہ آیا، شوہر گھر میں نہیں ہے، تو اندر سے کیسی آواز آنی چاہیے؟ کیسی آواز آنی چاہیے؟ عورت کیسے کہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہونا، جاؤ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کون بھیا تمہیں؟ کہاں سے آئے بھیا؟
کیا کام تھا بھیا تم نا؟ آؤ بیٹھو نواتی کتے فون کرتوں، آؤ بیٹھو چائے پیتی، پانی لیتی، کیا لیتی؟ کتے تھک گئی نا، فین ڈالوں، اے سی ڈالوں، ٹھنڈا لیتی، گرم لیتی، یہ نہ کو۔ یہاں اللہ نے کہا کہ جھٹک کر کے بات کر، دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا شوہر گھر پہ نہیں ہے، تیرا بیٹا گھر پہ نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تو دروازہ کھول کر کے اس کے سامنے جانے کی ضرورت بھی نہیں، چاہے وہ کتنے ضروری کام سے آیا ہو۔ کیسے بولنا اسے؟ نہیں جاؤ وہاں کہاں کی رہتی دیکھو، جہاں کو مل لے ہو، یہاں گھرا کرنے آنا نہیں۔ یہ کیا سمجھتا معلوم ہے؟ ارے پھر یہاں دوبارہ آپ کو بات پوچھنا بھی بیکار ہے۔ بعد میں انہیں ملیا تو کیا بولتا، کیا شیر نہیں رکھے جی گھر میں، ڈرا ڈالے نا جی۔ یہ جتنی بات کرنی ہے اتنی ہی بات کرنی ہے، پھر خبراں خیریتاں ڈیٹیلاں یعنی یہ سب کی ضرورت نہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے حکم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہے، لیکن یہ حکم عام عورتوں کو یہاں سے دیا جا رہا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو۔ اسلام نے عورتوں کو جو عزت دی کسی دھرم نے نہیں دیا۔ عورتوں کو اسلام نے جو مقام دیا وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اسلام آنے سے پہلے آج بھی دیکھیں آپ مغربی تہذیب میں 2 4 بچے ہو جاتے، شادی ہو کو نہیں رہتی۔ کیا ہے؟ آج بھی 2 4 بچے ہو جاتے، لیونگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ لیونگ ریلیشن شپ۔ مغربی تہذیب میں لیونگ ریلیشن شپ میں میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، شادی نہیں ہوئی، 2 4 بچے بھی ہو گئے، اب انہیں بچہ کو لے کے اس کو پیچھے پھر رہی ہے، شادی کر لے، میرے سے شادی کر لے، یہ بچے تیرے ہی، یہ تیرے بچے ہی۔ اب اس کی مرضی، انہیں شادی کر لیا تو کر لیا، نہیں تو نہیں۔ یہ مقام صرف اسلام نے عورتوں کو دیا ہے کہ کوئی عورت اگر کسی کے لیے حلال کرنی ہے تو اسے شادی اور نکاح کے بندھن میں بندھنا ہوگا شرعی طریقے سے۔ اس وقت تک اسے دیکھنا بھی جائز نہیں، اس سے بات کرنا بھی جائز نہیں، اس سے ملاقات بھی جائز نہیں، لیکن چند ہماری ماؤں نے اسے پابندی سمجھ لیا۔ کیا سمجھ لیا؟ آزاد ہونا چاہتی ہیں، شیطان انہیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ یہ اسلام کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو پردے میں رکھا ہے، اللہ نے آپ کو حجاب میں رکھا ہے، دنیا کی خونخوار نگاہوں سے آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ دنیا والے چاہتے ہیں کہ اللہ کی بندیاں بے پردہ ہو جائیں، ہمارے ہوس کے شکار ہو جائیں، ہماری وحشیانہ نگاہوں کے شکار ہو جائیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میری بندیاں پردے میں عزت اور احترام سے اپنے گھروں میں بیٹھیں۔ ایک بھیڑیا آیا، بکری والا، بکریوں کو ٹاٹ میں گھیر کو رکھے ہوا تھا۔ کہاں رکھے ہوا تھا؟ وہ ٹٹی بنا کو رکھتی نا بکریاں کو کھیتا میں، جانوراں سے حفاظت کرنے۔ ایک بھیڑیا کو وہ ٹٹی تھی نا، اس کے باہر وہ اندر جانے سے رستہ نہیں تھا، یہ بھیڑیے وہ بکری کو باہر کھینچنا چاہ رہا تھا۔ اب وہ بھیڑیا آ کر کے رو رہا ہے۔ اس میں جو بکریاں کی سردار تھی انہیں پوچھ رہی ہے کئی کو رو رہا، بھائی تجھے کیا ہوا؟ نہیں تمہاری حالت دیکھ کو رو رہا ہوں، کیسا ٹھونس کو تم نے رکھا ہے، کتنی پریشانی سے رکھا ہے، پورا جنگل کھلا ہے، تم نہ آزادی نہیں ہے، تم نہ فریڈم نہیں ہے، کتنا خراب تمہارا مالک ہے، تم نہ اندر رکھا ہے، کفل ڈال کو رکھا ہے، میں دیکھو کتنا آزاد ہوں، جہاں چاہتوں وہاں پھرتوں، منجے کون بھی
باندھ کے رکھنے والا نہیں ہے۔ بکری کا دماغ خراب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بکری کا دماغ خراب ہو گیا۔ دوسرے دن کیا کری؟ سارے بکریاں کو لے کو بھاگ گئی دور۔ کہاں کی چلی گئی؟ وہاں پورے بھیڑیے انتظار کر رہے تھے، سارے بکریوں کو چیڑ پھاڑ کے کھا کر کے۔ انہیں تلاش کرتے کرتے گیا تو کسی کی ٹانگ پڑی ہے، کسی کی سر پڑے، یعنی کوئی کہیں گھائل پڑی ہے۔ کیا کیا اس نے؟ بکریوں کو آزاد کرانا کیوں چاہ رہا تھا؟ تاکہ وہ اپنا شکار بنا سکے، کھا سکے ان کو۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت دی ہے، عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے شریعت اسلام میں، کہ جب تک آپ اپنے گھر میں رہیں گی، قرار سے رہیں گی، سکون سے رہیں گی، عزت سے رہیں گی، دنیا کی خونخوار نگاہیں آپ کو دیکھ بھی نہیں پائیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں قرار سے رہو، عزت سے رہو، اور جاہل عورتوں کی طرح، جہالت کے زمانے کی عورتوں کی طرح سج دھج کے نہ نکلا کرو۔ کیا کر کے نہ نکلا کرو؟ جہالت کے زمانے کی عورتوں کی طرح بے پردہ نہ نکلا کرو، سج دھج کے نہ نکلا کرو، نہیں تو تمہارے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کو بھی لعنت ہے۔ آج کل تو پردہ بھی ایسا چلا ہوا ہے، استغفر اللہ، کہ وہ پردہ بھی ڈریس ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہمارے گھروں میں اللہ ہمیں رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ڈھیلے ڈھالے اور بغیر کسی نقش و نگار کے حجاب استعمال کرائیں آپ اپنے گھروں میں انشاءاللہ، جس کو پہننے کے بعد عورت نہ لگے کہ کوئی بوڑھیا جا رہی ہے، لگے کہ کوئی بوڑھی جا رہی ہے۔ آج کل تو ایسا برقع چلا ہے کہ اندر کے لباس میں بھی وہ فیشن نہیں ہے جو برقعے کے اوپر فیشن ہے۔ اللہ ہمارے گھر کے خواتین کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پھر وہ برقع کہاں رہ گیا؟ جو برقعے کی ڈیزائن، جس کے بوٹے گل بوٹے مردوں کو ادھر دیکھنے پہ مجبور کرے، اوباش قسم کے لڑکوں کو ادھر دیکھنے پہ مجبور کرے، وہ پردہ نہیں رہا، اس کو پردہ نہیں کہتے۔ پردہ یہ ہے کون کی بڈھی جا رہی ہے، چھوڑ، میلا کچیلا ہے، گھسیٹ لیتا جا رہی، کیا کی اندر بڈھی ہے کہ جوان ہے کہ لڑکی ہے کہ عمر والی ہے، شادی شدہ ہے، یہ ظاہر نہیں ہونے کا نام پردہ ہے۔ اور اللہ نے یہ کہا، دیکھیے آج کل ٹائٹ برقعے چلے ہوئے ہیں، کیا فٹنگ، اور کسی مولوی کی نگاہ اس پہ نہیں ہے۔ فٹنگ کا برقع پہن رہی ہے تو وہ برقع ہے، وہ پردہ ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں اس کا خیال رکھیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، گھروں میں قرار پکڑیں، نماز قائم کریں۔ کسے حکم ہو رہا ہے یہ؟ تمام عورتوں کے لیے۔ مخاطبین جو ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں، لیکن حکم پوری عورتوں کے لیے ہے، پوری دنیا کی عورتوں کے لیے اور صبح قیامت تک کے لیے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ خواتین کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سیریل دیکھنے میں تو اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہے۔ موبائل گھروں میں ہیں صرف سیریل دیکھنے کے لیے، موبائل رکھ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، تقریر سنیے۔ موبائل گھروں میں ہے تو صرف سیریل دیکھنے کے لیے۔ اللہ خواتین کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ 4 سورتیں یاد نہیں ہیں لیکن 400 سیریل کا نام یاد ہوگا۔ کیا بھائی؟ 4 سورتیں یاد نہیں ہیں لیکن 400 سیریل کا نام پوچھو، ایک لائن سے بتا ڈالتی
کون سے سیریل میں کون سی ایکٹریس ہے، کون سے سیریل میں کون سی چھوکری ہے، کون سے سیریل میں کون بڈھی ہے، ساس کون ہے، بہو کون ہے، اسے انہیں کیسا مار رہی، انہیں اسے کیسا ستا رہی، اور دوسرے دن کا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے بے چینی لگی رہتی ہے کہ کب دوسرے دن کا یہ ایپیسوڈ آئے، اس سے آگے کیا ہوا اس کو دیکھا جائے۔ لیکن انہی اور یہ بیماری میں بڈھیاں، جوان، چھوکریاں سب شامل ہیں، سب کو اس کا نشہ چھا گیا ہے۔ انہوں جو ڈریس پہن رہی وہ ڈریساں تلاش کرنا، وہ جو کان میں کا ڈال رہی ووج کان میں کا ہونا، ووج بریسلیٹ ہونا، ووج کپڑے ہونا، یعنی صحابیات رول ماڈل نہیں رہے، سیریل کے ایکٹریساں ہو گئے ان کے رول ماڈل۔ اب ان کے گھروں میں برکت کہاں سے رہتی، ان کے شوہروں کے کمائی میں برکت کہاں سے رہے گی؟ اللہ نے بیان کیا کہ اگر تمہیں اپنے روزی میں برکت چاہیے تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا ذکر کرو، تمہارے گھروں میں برکت ہوگی۔ تمہارا شوہر 100 روپے کما کے لائے گا تو اس میں 500 کی برکت ہو جائے گی، تمہارے بچے بیماریوں سے بچیں گے، یہی تو برکت ہے۔ ہاسپٹل کے خرچے سے بچو گے، یہی برکت ہے۔ اور اگر شیطان عورتوں کو اپنے گھروں میں گھسا کر کے ان کو اپنا رول ماڈل بنایا تو تمہاری زندگی سے بھی برکت ختم ہو جائے گی، تمہاری روزی سے بھی برکت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ہر قسم کی گندگی سے تمہیں پاک کر دے۔ کیا کر دے؟ یہ آیتیں اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے، اور صبح قیامت تک جو عورتیں بھی اسے فالو کریں گی، ازواج مطہرات کو فالو کر کے ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پاک کر دے گا، ان کو بھی صاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ رب العالمین ہر قسم کی گندگی سے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر یہ پاکی ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی خاتون، کسی کے گھر کا مسئلہ، اگر آپ نمازی ہیں، آپ کی بیوی بے نمازی ہے تو مسئلہ گڑبڑ ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی بیوی بے پردہ ہو کے بازار میں گھوم رہی ہے، لوگوں سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے، لچک سے باتیں کر رہی ہے، تو آپ کے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہوں تو پوچھے کہ نماز ہوئی؟ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھے، پوچھیں کہاں گئے تھے؟ ایسا نہیں کہ ہم کہیں گھوم رہے ہیں، ہماری بیوی بازار گھوم رہی ہے، ہم کہیں ہیں گھر پہ گئے تو بیوی پتہ چلا کہ ہمارے فلانے رشتہ دار کے جا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ نہ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو زیادہ دیر اپنے شوہروں کے گھروں میں رہنا چاہیے، بغیر کسی ضرورت کے۔ اگر آپ اسے بھیج رہے ہیں اور وہ جا رہی ہے، بار بار جا رہی ہے، بار بار جا رہی ہے، اور پھر بعد میں آپ چاہیں کہ میں اسے کنٹرول کر لوں تو وہ آپ کو کنٹرول کر لیتی، آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ زیادہ تر گھروں کا مسئلہ ایسے ہے کہ نہیں، پہلے فری چھوڑتے، بعد میں پہلے فری چھوڑ ڈالتے، بعد میں جب معاملہ یہ ہوتا اب کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے، کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے جتنی باتیں بیان کی ہیں، یہ پوری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور آج عورتیں جو بے لگام ہوئی ہیں، آج شوہر جو مسجدوں میں بیٹھ کر کے علماء کرام کے سامنے رو رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، میری بیوی صحیح نہیں ہے، میری بیٹی صحیح نہیں ہے، میری بہو صحیح نہیں ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا، یعنی
جو میتھڈ بتایا اس کے مطابق ہم نے اپنے گھر کا ماحول نہیں بنایا۔ بند کریے، اگر سیریل چل رہا ہے گھر میں، چھوٹا موبائل لا کے دے دیجیے۔ کون سا؟ چھوٹا۔ کس سے بات کرنا ہے؟ آپ ہی سے بات کرنی ہے نا، آپ اس سے بات کرنی ہے۔ چھوٹا موبائل لا کے دے دیں، دیکھو اس میں سیریل دن بھر کیا ہے، دکھتا نہیں اس میں؟ نہیں تو سیریل والے کا نمبر لے کے بات کر اسے، ہوتا سارا جھگڑا یہی ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن کی تلقین کریں۔ جب گھر کی بیوی نیک ہوتی ہے، گھر کی ماں نیک ہوتی ہے، گھر میں بیٹی نیک ہوتی ہے، تو تمام معاملات پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور جب بیوی نیک ہوگی، ماں نیک ہوگی، کسی کی بیوی ہے کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے تو کسی کی ماں ہے۔ صحابیات، ہمارے اسلاف، محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے ائمہ کیسے پیدا ہو گئے؟ کیسے پیدا ہو گئے؟ نماز پڑھ کے روٹی پکاتی تھی، آٹا گوندتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ روٹی پکانے میں سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ کا ورد کرتی تھی، تو ان کے پیٹوں سے بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے۔ پڑھیں امام بخاری کی والدہ، احمد ابن حنبل کے والدہ کے بارے میں پڑھیں، امام مسلم رحمہ اللہ کے والدہ کے بارے میں پڑھیں، امام مالک رحمہ اللہ کے والدہ کے بارے میں پڑھیں۔ جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، ان میں سے اکثر یتیم تھے، ان کے ماؤں نے انہیں پالا ہے، ان کے ماؤں نے انہیں پالا ہے۔ تہجد گزار ہوا کرتی تھی، 5 وقتہ نمازی ہوا کرتی تھی، روٹی پکانے میں، کپڑے دھلنے میں، کام کرنے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، تسبیح و تحلیل کیا کرتی تھی۔ تو ان کے پیٹوں سے اللہ نے بڑے بڑے مجاہدین کو پیدا کیا، بڑے بڑے محدثین کو پیدا کیا۔ آج ہمارے پاس جو صحیح حدیثیں پہنچی ہیں، یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ان کی ماؤں نے انہیں نیک بنایا، خود نیک تھی، اولاد کو بھی نیک بنایا، خود نمازی تھی، اولاد کو بھی نمازی بنایا۔ قرآن پڑھنے والیاں تھیں، اولاد کو، باپ نہیں ہے، یتیم ہے، ماں نے بچے کو قرآن حفظ کرا دیا۔ آج ہماری مائیں روٹی پکا رہی ہے تب بھی سیریل دیکھ رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، موبائل آن ہے، سیریل چل رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، روٹی پک رہی ہے، گانے بج رہے ہیں۔ تو شیطان نہیں پیدا ہوں گے تو کیا محدث پیدا ہوں گے؟ ایسوں کے پیٹوں سے محدث پیدا ہوں گے، شیطان ہی پیدا ہوں گے جو پوری زندگی کو اجیرن بنا دیں گے۔ اللہ صحابیات کی زندگی کو، ازواج مطہرات کی زندگی کو رول ماڈل کے طور پہ ہماری خواتین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند خواتین صحابیات آئیں اور کہتی ہیں کہ جیسے آج کل کی عورتیں بولتی ہیں نہیں، کیا خالی مولانا مردوں کے بارے میں بولتے رہتی ہیں، ہمارے بارے میں بولتے اس نہیں۔ ہمیں جاتی اتنا دیر بیٹھتی، ہمارے بارے میں بیان ہی ہوتا نہیں، حالانکہ سارا بیان ان کے بارے میں ہوتا۔ کیا ہے؟ نماز پڑھو بولے تو مرد بھی شامل، عورت بھی شامل، سچ بولو بولے تو مرد بھی شامل، عورت بھی شامل، صدقہ کرو بولے تو مرد بھی شامل، عورت بھی شامل، ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ رکھو بولے تو مرد بھی شامل، عورت بھی شامل۔ جتنے احکام بیان کیے جاتے ہیں اس میں سپریٹ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقوی اختیار کرو بولے، مردوں کے سامنے ہم بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اگر ہم بولتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو، تو اس میں لوگا بھی شامل، عورتیں بھی شامل، سب شامل ہیں۔ لیکن پھر بھی اطمینان قلب کے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے شکایت کی کہ خالی مردوں کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہے ہیں، ہمارے بارے میں آیتیں نازل ہی نہیں ہوتی، ہمارے بارے میں آیتیں نازل ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں ہی اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے خصوصی آیتیں نازل کی۔ ان المسلمین والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ خصوصی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر اللہ نے کرتا ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے یعنی صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ اتنے تمام اوصاف کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اعد لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اگر یہ تمام صفات آپ کے اندر موجود ہیں، مرد اور عورتوں کے اندر دونوں کو سپریٹ بیان کیا، تو اللہ نے آپ سے بہت بڑے مغفرت کا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہے۔ اب جتنے صفات یہاں پہ اللہ نے بیان کیے، اللہ رب العالمین ان صفات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی پارے میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی جامع آیت بیان کی ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے وہ برحق ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ جو بھی ہم سے وعدہ کرتا ہے اسے اللہ نبھاتا ہے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اللہ ہمیں بھی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا وعدہ ہے؟ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ بھول گئے نا؟ پرسوں ہی بتایا تھا۔ اللہ نے ہمیں روزی دینے کا وعدہ کیا، زندگی دی، صحت دیا نا سب کچھ۔ ہمارا وعدہ کیا ہے اللہ سے؟ جی اے اللہ تو ہی ہمارا پالنہار ہے، الست بربکم، بتایا تھا نا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم نے اپنے رب سے اس دنیا میں آنے سے پہلے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اب سارے باتیں آ گئیں۔ جب اللہ پروردگار ہے تو بات اسی کی چلے گی، عبادت اسی کی جائے گی، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلَا تُغَرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے لوگو ہمیشہ باخبر رہو، ہوشیار رہو کہ تمہیں دنیاوی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ڈال تو دیا ہے دنیاوی زندگی نے دھوکے۔ 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے کتنے گھنٹے ہم دے رہے ہیں؟ ہر آدمی کیلکولیٹ کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے بستر پہ، 8 گھنٹے کمانے میں کتنے ہو گئے؟ اللہ کو کتنا دیا؟
نہانے دھونے میں 2 گھنٹہ، باتھ روم نہانا دھونا سب کتنا ہو گیا؟ 20 گھنٹے۔ 4 گھنٹے بھی اللہ کو نہیں دے رہے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دھوکا، بہت بڑا دھوکا، اللہ کی یاد ہی نہیں آ رہی ہے۔ لقمہ تر کھا رہے ہیں لیکن اللہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، اللہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ کیا ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا؟ جو ہم سانس لے رہے ہیں، ٹھنڈے پانی کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت ساری نعمتوں کے بارے میں تو سوال کرے گا ہی، لیکن ٹھنڈے پانی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، جس ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو اللہ نے تمہارے پینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنا بڑا سمندر ہے، پینے میں کام نہیں آتا ہے؟ اتنا بڑا سمندر ہے، کوئی پی کے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ نے انسانوں کے لیے الگ سے میٹھا پانی بنایا، اور جتنے پھل میوے ترکاری جھاڑ درخت جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سمندر سے بادلوں میں پانی کو لے جا کر کے فلٹر کر کے ان تمام نباتات کے لیے برساتا ہے تاکہ وہ سوکھ نہ جائیں۔ بارش کے لیے بادل پانی کہاں سے لیتا ہے؟ سمندر سے۔ اور جب پانی برستا ہے تو کھارا رہتا ہے کہ میٹھا؟ پی کے دیکھیں، اسی سے جب برف گرتا ہے تو منہ میں ڈال کے ہم اسے چاپتے تھے بچپن میں تو کھارا نہیں لگتا تھا۔ یعنی بادلوں میں اللہ تعالیٰ ان پانیوں سے 2 کام کر دیے، ایک تو جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچاتا ہے، اور ایک اس کھارے پانی کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ اگر وہ کھارا پانی ہمارے کھیتوں میں ہمارے باغوں میں برستا تو فصلیں نہیں ہوتی، کوئی پھل میٹھا نہیں ہوتا، سارے پھل کھارے ہوتے، دھان کھارا ہوتا، گیہوں کھارا ہوتا، جاری کی روٹی جو تھپک تھپک کے کھا رہی وہ سب کھارے رہتے۔ اللہ نے کہا کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آگے یہ دھوکے میں ڈالنے والا کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ دشمن تو ہے، بتایا دشمن ہے، ہم سب کو معلوم ہے شیطان ہمارا دشمن ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا وہ چھوکرا برابر نہیں ہے، وہ بچہ برابر نہیں ہے، جس کے ساتھ تو جا رہا ہے وہ لڑکا برابر نہیں ہے۔ یہ ایک الگ نصیحت ہوگی۔ باپ ایک اور دوسری نصیحت کرتا ہے، اسے تو اپنا دشمن سمجھنا، جو کسی بچے کی مستقبل کو بگاڑ دے، جو بچہ وہ اس کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے دونوں باتیں بیان کی۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تو تمہارا دشمن ہے ہی ہے، فاتخذوہ عدوا، پوری زندگی اسے اپنا دشمن بنائے رکھنا۔ دشمن جب ہمارا وہ ہے تو ہمیں بھی اسے اپنا دشمن بنائے رکھنا ہے۔ وہ ہماری پوری زندگی کے لیے دشمن ہے کہ نہیں؟ شیطان ہماری پوری زندگی کے لیے دشمن ہے کہ آدھی زندگی کے لیے؟ بولیں۔ اللہ نے کہا کہ پوری زندگی بھر اس نے تم سے دشمنی مول لی ہے، تم بھی پوری زندگی اس کا دشمن بنا، اسے اپنا دشمن بنائے رکھنا، تبھی جا کر کے کام ہوگا۔ اللہ ہمیں شیطان کو اپنا دشمن بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، ایک انسان کو بگاڑنے کے لیے شیطان اپنی پوری لشکر کو لگا دیتا ہے، حزب پوری جماعت کو لگا دیتا ہے۔ کتنا خطرناک ہے۔
اچھے خاصے پڑھتے ہوئے بچے کو اسکول سے بھگا دیتا ہے، مدرسے سے بھگا دیتا ہے، گھر سے بھگا دیتا ہے، ماں باپ سے دور کر دیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور دوستوں کی شکل میں شیطان بن کے آتا ہے، اور وہ بچہ اپنے ماں باپ کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنے استاذ کو، اپنے ٹیچر کو دشمن سمجھ لیتا ہے ان شیطان دوستوں کے لیے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور جب اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے تب اسے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جا میرا کام ہو گیا۔ پہلے کسی شاعر نے کہا ہے کہ پہلے رگ رگ سے میرے خون نچوڑا اس نے، پہلے رگ رگ سے میرے خون نچوڑا اس نے، پھر یہ کہتا ہے کہ رنگت ہی تیری پیلی ہے۔ شعر سمجھ میں آیا؟ پہلے رگ رگ سے میرے خون نچوڑا اس نے، پھر یہ کہتا ہے کہ رنگت ہی تیری پیلی ہے۔ تو خون نکالنے کے بعد رنگت پیلی نہیں رہتی تو کیا لال رہتی؟ جب پورا برباد کر ڈالتا ہے تب کہتا ہے کہ اب تو میری ذریت میں آ جا، تجھے میں نے شیطان بنا دیا۔ اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسے اپنا دشمن بنائے رکھو، تمہارے اندر کی اچھائیوں کو نچوڑ کر کے تمہارے رگوں میں شرارتیں اور عدوان کو بھر دیتا ہے، اس کے بعد تمہیں چھوڑ دیتا ہے، تمہیں شیطان بنا دیتا ہے، اور وہاں یہی نہیں چھوڑتا، لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور تم کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ سارا معاملہ یہی ہے۔ شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ یعنی بڑی باریک چال ہوتی ہے اس شیطان کی۔ آگے اللہ ایک عقیدہ بیان کر رہا ہے اسی پارے میں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دیکھنے والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تاریکی اور روشنی برابر نہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ رہنے والے اور مردہ برابر نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، یہ تمام باتیں اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے کہا ایمان والا بینا ہے، اعمیٰ والبصیر، ایمان والا گویا کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں اللہ نے اسے اندھا کہا ہے۔ کیا کہا؟ اندھا کہا۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، گمراہیوں کو اللہ نے اندھیرا کہا۔ کیا کہا؟ گمراہیاں، ظلمات ہے، جمع ہے، یہ واحد نہیں ہے، نور واحد ہے، یعنی ہدایت کا راستہ ایک ہے، تو اللہ نے نور کو واحد استعمال کیا، اور گمراہیاں کئی ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ نے ظلمات استعمال کیا، جمع استعمال کیا، یعنی گمراہیاں اور ہدایت ایک نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ سایہ اور دھوپ ایک نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین جسے سایہ نصیب کر دے گا وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہو جائے گا۔ سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے کو اللہ نے زندہ کہا، جس کے اندر ایمان ہے گویا کہ وہ زندہ ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے گویا کہ وہ مردہ ہے۔ اس کی تفسیر ضرور پڑھیں آپ، سورہ فاطر میں آیت نمبر 22 ہے، سورہ فاطر میں آیت نمبر 22 ہے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، بہت بڑا عقیدہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اے لوگو جو قبروں میں چلے گئے ان کو تم نہیں سنا سکتے۔ دیکھیں مسئلہ آیا کہ نہیں؟
یعنی مردے بن کے مت جیو، مردے بن کے مت جیو، اندھے بن کے مت جیو، تاریکیوں میں مت بھٹکو۔ تم جو مر گئے، قبر میں چلے گئے، ان کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ اس سے واضح آیت کہاں ملے گی؟ یعنی جو قبر والوں کو سنانا چاہتے ہیں وہ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، چاہے قبر میں جو بھی ہو، نہ وہ ہماری سن سکتا ہے، نہ وہ ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے، نہ وہ ہمارے سوال کو سن سکتا ہے، نہ وہ اس کا جواب دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اگر نیک ہے تو اپنے دنیا میں مگن ہے، اور اگر برا ہے تو جہنم کی ہولناکیوں میں پریشان ہے۔ دونوں حالتوں میں اسے دنیا سے مطلب نہیں۔ اتنی عیش و عشرت کی زندگی میں جو چلا جائے جنت میں، اسے دنیا کی فکر رہے گی، اور وہاں جو جہنم کی ہولناکیوں میں چلا جائے اسے دنیا کی فکر رہے گی کہ اپنی فکر میں مرتے رہتا ہو۔ اللہ نے کہا جو قبر میں چلے گئے، دیکھیے صاف الفاظ ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں چلے گئے آپ انہیں نہیں سنا سکتے، اچھا بھی نہیں سنا سکتے، برا بھی نہیں سنا سکتے، کیسی بات بھی نہیں سنا سکتے۔ اللہ اس عقیدے پہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے تو دنیا سے پوری قبروں کو غائب کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ قبر میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ عقیدہ ہے، قبر دنیا آخرت کی پہلی منزل ہے۔ کیا ہے؟ قبر کیا ہے؟ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ وہاں 3 سوالات ہوتے ہیں۔ میدان محشر میں جانے تک وہاں آسانی فراہم کرنے کے لیے سختی فراہم کرنے کہ کس کیٹیگری کا ہے، اس کو کس کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ اگر سوالات کے جواب دے دیے تو فرسٹ کلاس میں رکھا جائے گا، اگر سوالات کے جواب نہیں دیے تو کہاں رکھا جائے گا؟ جہنم کی وادی میں رکھا جائے گا۔ اسی لیے تو شفٹنگ ہوتی ہے، آدمی زندوں کو دفنا نہیں سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے روح نکال لیتا ہے، روح نکال لیتا ہے، اور آرام سے کھاٹ پہ رکھ کے لے جا کے دفنا کے لوگ آ جاتے ہیں۔ کوئی آج تک کسی اپنے رشتہ دار کو زندہ دفنا سکا؟ نہیں دفنا سکتا ہے۔ اور یہ انتقال کا مطلب منتقل ہونا۔ اب اس دنیا میں ہو گیا، جتنا دن جینے تھے جینا تھا جی لیے، اب روح نکلتی ہے، اس کے بعد جہاں جانا ہے عالم برزخ میں وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ سوالات ہوتے ہیں، اور وہ اس دنیا میں جا کر کے سونے کے بعد اس دنیا والے اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے قبروں پہ جا کر کے سر پھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ارے بابا وہ مانگنے کی جگہ نہیں ہے، وہ سوال و جواب کی جگہ ہے، قیامت کی پہلی منزل ہے۔ وہ اپنا ایگزام کا پہلا پرچہ بھرنے گیا ہے وہاں، کہ وہ سوال کا جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ وہ تم کو کچھ دینے یا تمہاری فریاد سننے یا تمہارے دکھ درد سننے کے لیے قبر میں نہیں لیٹا ہے۔ اور وہی اسی عقیدے کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ قبر میں جو چلے گئے ان کا رشتہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ دنیا سے ختم ہو گیا مطلب اپنوں سے بھی ختم، پرایوں سے بھی ختم۔ اب کوئی بھی اپنی بات یہ نہیں کہ چلو ماں سے بڑا خاص رشتہ تھا، شوہر سے بیوی کا بڑا خاص رشتہ تھا، دنیا والوں کی نہیں سنتا، چلو خاص رشتہ داروں کی تو سنتا، نہیں سنتا، کسی کی نہیں سنتا۔ اور اسی عقیدے کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ اب تم کسی کو نہیں سنا سکتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی، قبر میں جانے کے بعد۔ اس عقیدے کو پڑھنا، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ ایسے عقیدوں پہ اللہ تعالی ہمیں قائم رکھے،
ہمارے ایمان میں اللہ استقامت عطا فرمائے، استقلال عطا فرمائے، صحیح ڈھنگ سے پورے عقیدے کے ساتھ سلف صالحین کے عقیدے پہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ہمیں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کو اپنا دشمن بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں ہماری زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔